السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 106 ہے اور غزوہ احد کا بیان جو ہے وہ ہمارا جاری ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں۔ دو صحابہ جو تھے نا غزوہ احد میں، ان کی نا تیاری سب سے ہٹ کر تھی۔ ایک ان میں مصعب بن عمیر، یہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلم بنا کر مدینہ بھیجا تھا، ابھی آپ مکہ ہی میں تھے ہجرت سے پہلے، اور انہوں نے پھر لوگوں کو قرآن جو ہے وہ سکھلایا۔ اور یہ جو ہے نا، ان کی ملکیت صرف ایک تلوار اور سینے میں قرآن، بس، اور یہ لے کر نکل پڑے۔ اور ان کو جو ہے نا المعلم کہا جاتا تھا، انصار کا یہ لقب پایا انہوں نے۔ دوسرے صحابی ہیں جی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی تو ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی تھی، تو یوں سمجھ لیں کہ پہلی رات تھی شادی کی، اور اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں اور انہوں نے پکار سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگ کے لیے نکلو۔ تو اچانک جو نا جہاد کے اعلان نے ان کو چونکا کر رکھ دیا، فوراً اپنے بستر سے اٹھے، یعنی کہ شادی والا بستر، اور تلوار لی اور بجلی کی طرح نا میدان احد میں جا پہنچے۔ یہ ابھی آگے بتائیں گے کہ غسل جنابت بھی نہیں کیا تھا، تو فرشتوں نے پھر ان کو غسل دیا ہے، وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیے، یعنی کہ پہلی رات اور صبح میدان جہاد میں، اور شہید ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے اسلحہ جو ہے نا اسلحے سے مزین تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ ایک صحابی مالک ہیں، مالک بن عمر نجار، یہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی تھے کہ ان کی میت نہ جنازے کی جگہ پر رکھ دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا۔ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن جنازہ پڑھا کر گئے۔ اب لشکر میں نا علم ہوتے تھے، پتہ ہے نا، علم اٹھاتے تھے، تو آپ نے نا اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 1000 پر مشتمل تھا نا۔ تو مہاجرین کا جو دستہ ہے نا، ان کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ انصار جو کہ اوس کا دستہ تھا، ان کا جھنڈا جو ہے نا، یہ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا فرمایا۔ اور خزرج کا جو دستہ تھا انصار میں سے، ان کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ گویا کہ 3 جھنڈے، 2 اوس، خزرج اور مہاجرین۔ پھر نائب کن کو مقرر کر کے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صحابی تھے، اور وہ لوگوں کی امامت بھی جو ہے وہ کروایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علم بردار جن کے جھنڈے والوں کو مقرر کر دیا تینوں کو، تو آپ نے ایک گھوڑا منگوایا جس کا نام کہتے ہیں الثقب تھا، گھوڑے کا نام۔ اس پر سوار ہوئے، کمان پکڑی، نیزہ تھاما، تمام مسلمان مسلح تھے۔ ان میں 100 جو ہے نا، ان 1000 میں سے مسلمانوں میں 100 زرہ پوش تھے، یعنی کہ وہ لباس جو ہے نا جنگی پہنا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر چلے ہیں نا، تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ اوس اور خزرج کے سردار تھے، انصار،
وہ آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر نا آپ کے گھوڑے کے آگے آگے چل رہے تھے، اور یہ دونوں بھی جو ہے نا انہوں نے زیرہ پوش تھے، زیرہ پہنی ہوئی تھی، اور لشکر اسلام آپ کے دائیں بائیں چل رہا تھا۔ پھر آپ نے نا ایک مقام آیا تو آپ نے لوگوں کا نا کچھ گروہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہ نا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا، یہ ان کے حلیف ہیں اور یہود سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے کہ کبھی آپ نے جنگ کے لیے مشرک کی مدد قبول کی یا کبھی نہیں کی، یعنی کہ یہ ثواب دید پر ہے سپہ سالار کے کہ وہ کفار کو اپنے لشکر میں مدد کے لیے لے سکتا ہے یا نہیں، کافر کو۔ تو یہ نا صحابہ کرام نے جب جہاد کیا نا عراق میں، فارس میں، شام میں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کفار بھی عیسائی بھی ہوتے تھے، تو کسی موقع پر ان کی مدد کو ٹھکرا بھی دیا جاتا تھا، کیوں؟ خطرہ تھا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک سے مدد طلب نہیں کی جاتی۔ آپ نے نا احتیاط کی، ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ آپ کو ضرورت تھی۔ پھر نا جب آپ شیخین ایک جگہ ہے ادھر پہنچے نا، تو آپ نے پورے لشکر کا نا پھر جائزہ لیا، تو آپ نے دیکھا کہ ادھر نا کم سن بچے بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچوں کی تعداد جو احد میں آئے تھے نا، ان کی تعداد 17 ہیں، 17 کی تعداد میں تھے۔ آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ مثلا عبداللہ بن عمر ہیں، یہ عمر بن خطاب کے بیٹے، زید بن ثابت ہیں، اسامہ بن زید ہے، نعمان بن بشیر ہے، زید بن ارقم ہے، جی برا بن عازب ہے، ابو سعید خدری ہے، تو اسی طرح سعد بن حبتہ ہے، اور سیدنا جو ہے نا رافع ہے۔ گویا یہ میں نے موٹے موٹے نام بتائے، 17 کم سن، یعنی کہ 15 سال سے جن کی عمر کم تھی نا، آپ ان کو بچہ سمجھ کے جہاد میں نہیں لیتے تھے کہ بچوں کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن نا دلچسپ بات یہ ہے کہ ننھے مجاہدین تھے جی، یہ رافع بن خدیج، یہ فرماتے ہیں کہ میری عمر تو چھوٹی تھی، مجھے بھی واپس جانے کا حکم دیا گیا کہ واپس جاؤ، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ رافع جو ہیں ان کی عمر چھوٹی ہے، 15 سال سے چھوٹے ہیں، لیکن تیر انداز بہت ماہر ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کو اجازت جو ہے نا وہ دے دی۔ ادھر نا سمورہ جو صحابی تھے ان کو پتہ چلا، یہ بھی کم سن تھے، کہ بھی رافع کو نا جنگ کی شرکت کی اجازت مل گئی ہے، صرف وہ تیر اندازی میں ماہر ہیں اس بنیاد پر۔ تو دیکھے جذبہ، یعنی کہ ان کو تمنا ہوئی کہ مجھے غم زدہ ہو گئے وہ کہ رافع کو لے لیا گیا ہے، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ اپنے باپ، ستیلا باپ تھا ان کے پاس گئے، مرئی صحابی تھے ایک ان کے والد، کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رافع کو اجازت دی ہے مگر مجھے اجازت نہیں دی، تو اگر یہ زیادہ ہی بات ہے تو رافع مجھ سے کشتی کر لے، اگر میں رافع کو ڈھا دوں تو آپ مجھے بھی شامل کر لیں۔ جذبہ دیکھیں، تو وہ آپ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میرے لیے اجازت طلب کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ نا یہ دونوں سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج 15 سال سے ابھی عمر آگے نہیں بڑھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں قسمیں دے رہے ہیں، قسمیں دے دے کر منا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی قسم ہمیں لے جائے ساتھ، تو آپ اجازت نہیں دے رہے، تو پھر یہ نا انہوں نے کہا کر یہ بات ہے، رافع کو تو آپ نے اجازت دے دی تو میری کشتی کروا دیں، اگر میں نے اس کو ڈھا دیا تو پھر آپ مجھے لے جائیں گے۔ آپ نے قبول فرما لیا، دونوں کی کشتی ہوئی جی، ہے جی، اور وہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رافع کو بچھاڑ دیا، کیونکہ وہ تیر ماہر تھے نا،
تو آپ نے پھر نا بڑے یعنی کہ ان کا جذبہ دے کر ان کو بھی اجازت دی کہ یہ نا آپ بھی چلے، کیونکہ نا اصل میں نا آپ فرما رہے تھے یہ خطرہ ہے کہ وہ 3000 ہیں تو ہم 1000 ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نا شیخین کے علاقے میں جہاں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر کا جائزہ لیا، ادھر ہی شام ہو گئی، کشتی یہ وہ کرتے کراتے بچوں کو واپس بھیجتے ہوئے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول مغرب کی اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر انہوں نے عشاء کے وقت بھی اذان دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر رات ادھر ہی بسر کی شیخین کے مقام پر۔ پھر جب رات کا وقت ہوا تو دشمن سے خطرہ تھا، تو 50 صحابہ کرام آپ کے نا حفاظت کے لیے مقرر ہوئے، ہاں جی، اور آپ پر بھی اور ارد گرد گشت کرنے کے لیے بھی کہ کوئی دشمن رات کو حملہ نہ کر دے۔ اور ان کے قائد محمد بن مسلمہ تھے، یہ وہی ہے جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگایا تھا، گستاخ رسول کو۔ تو ذکوان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینے پر جو ہے نا منتخب ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک رات ایک پل بھی آرام نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے نا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا وقت کا بھی انتخاب اور جگہ کا انتخاب اور بندوں کا انتخاب، یہ آپ کی نا پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی سپہ سالار اعظم ہیں۔ تو آپ نے نا جو روانہ ہونے کا ٹائم مقرر فرمایا نا، تو ایک تو محفوظ راستے کو چنا اور دوسرا سحری کے وقت روانہ ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، خاموش فضاں تھی، نقل و حرکت بھی بڑا نام تھی، اور دشمن جو ہے نا غافل ہوتا ہے اس وقت، تو آپ نے نا ساری رات آرام فرمایا اور فجر کی نماز پڑھ کے یا سحری کے وقت ادھر سے کوچ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک محفوظ راستے سے جانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ راہ بتانے والا کدھر ہے، تاکہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ دشمن کو اس راستے کا پتہ نہ چلے۔ فرمایا کون ہے جو ہمیں مختصر اور محفوظ راستے سے دشمن تک لے جائے؟ راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کے نا اوپر سے گزر جائیں۔ یہ سن کر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدمت میں سر انجام دے سکتا ہوں، چنانچہ وہ آگے بڑھے۔ حرہ ایک مقام ہے حرہ، تو بنی حارثہ کی طرف جو ہے نا یہ ابو خیثمہ لے گئے ہیں، ادھر کھیت تھے، تو کھیت کو عبور کرتے ہوئے آگے جو ہے نا آپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس دوران نا لشکر کا گزرنا، ربعی ایک بندہ تھا، اس کا کھیت تھا ربعی کا، ادھر سے آپ کا گزر ہوا، کریلا اور ایک نیم چرا، یعنی کہ یہ شخص نابینا تھا، اور اس پر یہ کہ منافق بھی تھا، یعنی کہ آنکھوں سے بھی جانتا دل سے بھی جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جب اس نے آہٹ محسوس کی نا، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا تھا، تو ان کے چہروں پر نا مٹی پھینکنے لگا اور کہنے لگا توبہ نعوذ باللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو میری زمین میں آنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی بعض نے روایت نقل کی ہے کہ اس نے مٹھی میں اپنے مٹی بڑھی اور بولا اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ مٹی اور کی بجائے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑے گی تو میں انہی پر یہ مٹی اٹھا کر دے مارتا۔ صحابہ کرام کو معاذ بڑا غصہ آیا، وہ ان کو قتل کے لیے لپکے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا، فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا انت ہے بصیرت سے۔ لیکن آپ کے منع کرنے کے باوجود نا صحابہ تھے، وہ گستاخی برداشت نہ کر سکے،
تو سعد بن زید تھے نا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا اس کے سر پر کمان مار کر اس کے سر کو نا شدید اس کو زخمی کر دیا۔ اب کھیتوں سے آپ گزر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ عام حالت میں تو کھیت اور باغات سے نہیں گزرا جاتا تاکہ نقصان ہو۔ اس میں یاد رکھیے، یہ بڑا اچھا ایک کہہ رہے ہیں سبق ہے کہ دو مصلحتیں ہوں یا دو نفع ہوں، تو چھوٹا نقصان کر کے بڑا اگر فائدہ حاصل ہوتا ہو تو اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ وہ چھوٹا نقصان کر کے بڑا فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ اب کھیتوں سے گزرنا نقصان تھا، کھیتوں کا، باغوں کا، لیکن اگر آپ دوسرے راستے سے گزرتے تو دشمن نے جو ہے نا نظر رکھنی تھی اور نقصان پہنچانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنایا، اور یہی شریعت کا بہت زبردست قاعدہ ہے۔ اور اسی والے سے ڈاکٹر بھی اسی طرح ہے کہ جب آپریشن میں نقصان ہوتا ہے بالاتفاق، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے سرجری، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ بھی جان کا خطرہ، یا اگر نہیں کیا کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا، پھر اس کے لیے پھر وہ مریض کو چیر پھاڑ دیتے۔ تو یہ نقصان تو ہے لیکن وہ پھر بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے نا مریض۔ اسی طرح یہ اس بہت جگہ یہ قاعدہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنا لینا چاہیے۔ مثلا ایک طرف دین جا رہا ہے اور ایک طرف جان جا رہی ہے، تو قیمتی کیا ہے؟ دین۔ ٹھیک ہے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا سکتا ہے ظاہری طور، لیکن ادھر وہ جان دے دے، دین کو نہ جانے دے، کیونکہ دین کیا ہے؟ زیادہ قیمتی ہے اور جان کم قیمتی ہے۔ پھر ایک طرف عقل اور جان کا مقابلہ ہو جائے تو پھر جان بچا لو، عقل جاتی ہے تو چلی جائے، جیسے بے ہوش ہم کر دیتے ہیں تاکہ یا اس کا ذہنی جو ہے نا معاملہ ہو۔ اسی طرح نسل اور مال کا معاملہ ہو تو اولاد کو بچا لیتے ہیں، مال کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ مقام شوط پر پہنچے نا، شوط ہے یا شوط ہے، تو ادھر فجر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند تھے، دشمن نزدیک تھا۔ وہ لوگ نا اب ایسا ہوا کہ مکی لشکر بھی آپ کے لشکر کو دیکھ رہا تھا اور مدنی لشکر بھی ان کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر نا عبداللہ بن ابی، منافق ہی ہوتا ہے، اس نے یہ ذلیل ترین گندی حرکت کی کہ پیچھے سے کھسک گیا، اور اکیلا نہیں کھسکا، 300 افراد ان کو بھی لے کر نہ پیچھے نکل گیا، اور وہ احد کی طرف نکلا تھا تو 1000 لشکر تھا نا، تو یہ 300 لے کر الگ ہو گیا۔ کیا کہہ کر الگ ہوا؟ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بہانہ یا عذر تراشا کہ آپ نے میری بات تو مانی نہیں، بچوں کی بات مان لی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بھی یہی مرضی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، اور عبداللہ بن ابی کی بھی مرضی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن نیت میں فرق تھا۔ آپ کی جنگی حکمت عملی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ مدینہ ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ بن ابی اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ منافقین کا یہ اصول ہوتا ہے کہ فائدے حاصل کرو، قربانی دینے کی باری آئے تو بھاگ جاؤ، تو وہ بھاگ گیا۔ 300 کا لشکر تعداد لے کر الگ ہو گیا۔ اب نا جب اس نے یہ بات کہی کہ آپ نے تو بچوں کی بات مانی ہے، میری بات تو مانی نہیں، تو الگ ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے عبداللہ بن عمر، جن کی میں نے آپ کو بتایا تھا 9 بیٹیاں تھیں، انہوں نے نا عبداللہ بن ابی کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ مشکل مرحلہ ہے، آزمائش کا ٹائم ہے، دشمن سر پر کھڑا ہے، تم نے اگر نہیں جانا تو پہلے کہہ دیتے، سر پر دشمن کھڑا ہے اور تم 300 کے لشکر لے کر ساتھیوں کو الگ ہو رہے ہو، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اس وقت، لیکن وہ نہ مانا۔ تو وہ نا بڑی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہیں جی وہ پھر نبی انہوں نے نا آخر کہا، اے اللہ کے دشمنوں، اللہ تمہیں اور زیادہ دور و دفع کر دے۔
مایوس ہو کر انہوں نے کہا یقیناً اللہ رب العزت تمہارے جیسے گھٹیا آدمی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے نیاز کر دیں گے، یعنی کہ تمہاری جو ہے نا مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب نا یہ رئیس المنافقین کے منفی کردار تھا اور اثر بھی ہوا اس کا دوسروں پر، پتہ نا کہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب دونوں دو بدو ہو جائے نا صفے بند جائیں پھر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ ایک بھاگے گا دوسرے بھی بھاگ جائیں اور وہ بزدلی پھیلائے گا۔ اس نے یہ بات کی تو دو قبیلے تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اب دیکھنا 1000 کی تعداد ہے تو 700 رہ گئی، 700، اور وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 122 نمبر میں آیت میں ذکر کیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا، یعنی کہ بنو سلمہ بنو حارثہ، منافق وہ تو بھاگ گیا نا، دفع ہو گیا ذلیل آدمی۔ یہ جو ہے نا یہ مومن تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پڑھا واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں بنو سلمہ بنو حارثہ کا دوست ہے، اور یہ مومن ہے تو مومنوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو طائفتان سے نا زمخشری نے فرمایا کہ یہ نا خزرج سے بنو سلمہ اور اوس سے بنو حارثہ مراد تھے، کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی سے وقتی طور پر متاثر ہو گئے۔ تو جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، یعنی کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں، اور مجھے یہ آیت بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ تم دونوں یعنی کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ دونوں کا دوست ہے۔ تو مجھے بڑی پیاری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلوں کو اپنا دوست کہا ہے، واقعی۔ لیکن پھر یہ نا ثابت قدم رہے، خیال آیا تھا وسوسہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے۔ اب نا عبداللہ بن ابی نے جو منافقت کا اظہار کیا تھا نا، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا عبداللہ بن ابی کے بارے، بڑا غصہ چڑھا صحابہ کرام کو، وہ دو رائے ہو گئی صحابہ۔ بعض نے صحابہ نے کہا وہ مکی لشکر کو بعد میں دیکھتے ہیں، اس کو پہلے ٹھکانے لگاتے ہیں، ہے جی، یعنی کہ اس کو ہم جا کر اس سے لڑتے ہیں، ہم 700 ہیں وہ 300 ہیں، یہ کیا ہوا کہ بھی عین موقع پر ساتھ چھوڑ دینا۔ دوسرے بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو مسلمان نے اپنے آپ کو کہنے والے کلمہ پڑھنے والے، تو سامنے وہ مکی جو ہے لشکر ہے وہ خوش ہوگا تو ہمیں ان سے لڑنا چاہیے۔ قصہ مختصر آخر نا، تو فما لکم فی المنافقین فئتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دفع کر دیا، چھوڑو ان کو، تم ان کے بارے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، ایک کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم عبداللہ بن ابی پر چڑھائی کر دیں، ایک کہہ رہا ہے نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے کہ دفع کرو اس کو، عبداللہ بن ابی کو، ادھر ہی توجہ کرو۔ تو یہ جو ہے نا پھر صحابہ کرام نے نا ادھر ہی متوجہ ہو گئے۔ اب تعداد کتنی رہ گئی اور مزید کم ہوگی، 700، پہلے ادھر 3000 ہے اور اب تعداد 700 کی رہ گئی۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی جو ہے نا قبائل، آخر ہم نے تو کہا تھا نا کہ ہم مل کر دفاع کریں گے لڑیں گے، تو کیوں نہ ہم انہیں اپنی مدد کے لیے بلا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حاجت لنا بہم، یعنی کہ یہ نا ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود کافروں کی مدد لینا گوارا نہیں کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا
کہ جنگ بدر میں بھی نا ایک موقع پر ایک آیا تھا، اس نے کہا جی میں اپنے آپ کو مدد کے لیے پیش کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں مشرک کی مدد نہیں لیتا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا بعد میں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جنگ میں کفار سے مدد لی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس پر اظہار خیال کیا، ہم خلاصے بیان کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ کسی کافر کے بارے میں وقت کا جو سپہ سالار ہے، جو جنگ لڑنے جا ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، کہ یہ جو ہے کافر ہے، یہ جو ہے نا حقیقی طور پر ہمارا ہمدرد ہے اور واقعی سے ہی لڑے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہے کافر لیکن دوسرے کافر کے خلاف ہمارے ساتھ دے گا، تو پھر اس سے مدد لینی جائز ہے۔ لیکن اگر خطرہ ہو کہ بھی یہ جا کر طوفان برپا کرے گا، فتور ڈال دے گا، تھڑتھڑی مچا دے گا، تو پھر نہ لے۔ اور یاد رکھیں یہ عبداللہ بن ابی کا نا چلے جانا ہی اچھا تھا۔ ہم وقتی طور پر سوچ رہے ہیں نا کہ یہ بڑی بے شرمی دکھائی ہے اس نے، یعنی کہ عین وقت پر ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غالباً سورہ توبہ میں فرمایا جاتے تو خرابی کرتے، غزوہ تبوک میں ادھر بھی منافقین پیچھے رہ گئے تھے، ہاں 2-3 صحابہ جو مخلص تھے ان کے علاوہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جاتے تو خرابی کرتے، تو اس لیے ان کا الگ رہنے ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بات کیا ہوئی کہ واقعی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشرک سے جو ہے نا مدد لی جا سکتی ہے۔ مطعم بن عدی تھا، تو آپ طائف میں واپس آئیں تو اس کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ ابو طالب وہ حالت کفر میں تھے، نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے۔ شیب ابی طالب میں صرف بنیاد اور برادری کی بیس پر سب نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، حالانکہ سب مومن نہیں تھے۔ اور یہی میں نے وہ کشمیر کے موضوع پر بیان کیا نا کہ صحابہ کرام کے جذبات رومیوں کے ساتھ تھے۔ جب لڑائی ہوتی تھی نا یہ اس وقت کا مجوسیوں میں اور عیسائیوں میں، آگ پرست میں، تو صحابہ کرام کا جذبہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ ہوتا تھا اور مشرکین کا آگ پرستوں کے ساتھ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آسٹریلیا یا کسی بھی ملک کا بھارت سے میچ ہو، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم لڑ تو نہیں رہے، میچ ہمارا تو نہیں ہے، لیکن بھارت ہارے۔ اگر فائنل پر بھی پہنچ جائے دونوں تو بھارت ہار جائے، آسٹریلیا جیت جائے، ہم پسند نہیں کرتے کہ بھارت جو ہے نا وہ سیمی فائنل یا فائنل جیتے۔ ایسے ہی ہے نا بس، حالانکہ کافر تو دونوں ہیں۔ اب حال ہی میں دیکھ لیں وہ امریکہ نے اور چائنا کا تنازع چلا ہے، ہمارے صدر صاحب اب جب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں زرداری صاحب چائنا پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا مطلب کہ چائنا نے واقعی ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، یہ بات حقیقت ہے، یعنی کہ جو ہم نے اس کو کہا نا اس نے ہر پلیٹ فارم پر ہمارا ساتھ دیا۔ تو اب امریکہ کے مقابلے میں چائنا کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے لینی ہے مدد یا نہیں لینی۔ یہ ہوتا ہے کہ وقت کا سپہ سالار، وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ وہ طے کرے گا۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے اصل میں جب عراق پر حملہ ہوا ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ادھر عیسائی مظلوم تھے جو کیا کئیوں کا نا ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، عرب تھے، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کا ساتھ دیا ظلم کے مقابلے۔ تو اب بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ ادھر سے ہم آگے ہم بڑھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام احد پر پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ آپ کے پہاڑ پیچھے پشت پر ہے، سامنے فوج ہے اور فوج کے پیچھے مدینہ ہے، یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ ادھر ہی سے یہ ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔